یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مسلمان دین پر چلنے میں کیوں مجبور ہے؟ باوجود یہ جاننے کے کہ کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، باوجود دین پر چلنا چاہتا ہے، باوجود یہ کہ دین پر چلنا چاہتا ہے، مگر دین پر چلنے سے کیوں مجبور ہے؟ مسلمان کے ساتھ دو دشمن ہیں، ایک دشمن اندر ہے، ایک باہر ہے، ایک دشمن اندر ہے، ایک باہر ہے۔ سب سے بڑا دشمن تو اس کے اندر ہے، بڑا دشمن اندر ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو دشمن اس کے گھر میں پلتا ہے اس کی تو رعایت کرتا ہے، اور جتنی بھی دشمنی کی شکلیں باہر ہیں ان سے مقابلہ کرتا ہے، ان سے مقابلہ، جتنی بھی دشمن کی شکلیں باہر ہیں ان سے مقابلہ کرتا ہے، اور جتنی جو سب سے بڑا دشمن اس کے اندر ہے اس کا اکرام اور اس کی رعایت کرتا ہے۔ سب سے بڑا دشمن ہر شخص کے ساتھ اس کا نفس ہے، ان اعداء عدوک الذی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن وہ تیرے پہلو میں، وہ تیرے ساتھ تیرا نفس ہے۔ دیکھو دوستو عزیزو، دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑا مقصد اس کے ذریعے اپنے نفس کو کچلنا ہے، اس کے ذریعے اپنے نفس کو کچلنا ہے۔ حضرت فرماتے تھے تم جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو باعتبار حقیقت کے، اس کی دعوت دوسروں کو دو، اس کی دعوت دوسروں کو دو، اس لیے کہ جب تک دعوت الی اللہ نبوت کے طریقے پر نہ ہو اس وقت تک اذیتیں نہیں، اور اذیتوں کے بغیر نفس کا کچلنا نہیں۔ نفس کچلا جاتا ہے اذیتوں سے، نفس کچلا جاتا ہے اذیتوں سے، نفس کچلا جاتا ہے اذیتوں سے، اور نفس ابھرتا ہے خواہشات سے، نفس ابھرتا ہے خواہشات سے۔ میں عرض کر رہا کہ دو کام ایسے ہیں، دعوت اور عبادت، اگر ان دونوں میں ذرا بھی کمی کی گئی، ان دونوں میں ذرا بھی کمی کی گئی تو نفس کو قوت ملے گی، تو نفس کو قوت ملے گی۔ جب مسلمان اپنے اندر کے دشمن کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوگا تو باہر کے دشمن کے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو جائے گا؟ جب مسلمان اندر کے دشمن کے مقابلے میں کامیاب نہیں تو باہر کے دشمن کے مقابلے میں کامیاب کیسے ہو جائے گا؟ بہت آسان بات ہے، بہت آسان بات ہے کہ دین کا حسن نفس کو کچلنے میں ہے، اور دین کا حسن دعوت الی اللہ میں ہے۔ دین کا حسن، دیکھو بہت دھیان سے بات سننا، دین کا حسن دعوت الی اللہ میں ہے، دین کا حسن دعوت الی اللہ میں ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا اور اس سے زیادہ پختہ دین ہو کس کا سکتا ہے جو دو کام اکٹھے کر لے، ایک دعوت دوسرے عبادت۔ یہ دو کام اکٹھے کر لے، دعوت اور عبادت، اس سے زیادہ اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی سوالیہ جملہ فرما رہے ہیں، کس کا دین اس سے اچھا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع کر لے؟ اس سے زیادہ پختہ دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت عبادت دونوں کو جمع کر لے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے دین کی نصرت اور دعوت الی اللہ ہے، کیونکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدد کرو ظالم کی بھی مظلوم کی بھی، مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی۔ اگر مدد کرنا صرف مال خرچ کرنا ہو
اگر مدد کرنا صرف مال خرچ کرنا ہو تو پھر ظالم کی مدد مال سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ ظالم کی مدد، میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، ظالم کی مدد مال سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ ظالم کی مدد مال سے کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس سے تو ظالم کو اور قوت ملے گی۔ فرمایا حدیث میں مدد کرو ظالم کی مظلوم کی بھی۔ صحابہ کو تعجب ہوا، عرض کیا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کو ظلم سے روکا جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دعوت کے دو بنیادی مقصد بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اصل مدد کرنا یہ ہے، اصل مدد کرنا یہ ہے۔ اس لیے کہ لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں کہ نصرت کا مطلب ہے، نصرت کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کسی مسلمان کے کام آ جانا، کسی مسلمان کی دنیاوی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ اس کی نصرت ہے۔ نہیں، غور سے سنو، بلکہ ایک مسلمان کی نصرت ہے، ایک اسلام کی نصرت ہے، ایک مسلمان کی نصرت ہے، دوسرے اسلام کی نصرت ہے۔ مسلمان کی نصرت غیر مسلم بھی کر دے گا، مسلمان کی نصرت غیر مسلم بھی کر دے گا، مسلمان کی نصرت غیر مسلم بھی کر دے گا، اور کرتے ہیں۔ بہت سے غیر مسلم مسلمانوں کے لیے ہر طرح کی ضروریات پورا کرنے کو اپنا اخلاقی تقاضا سمجھتے ہیں، اپنا اخلاقی تقاضا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ غیر مسلم اگر مسلمان پہ مال خرچ کر دے گا تو اس سے اسلام کو کوئی نفع نہیں ہوگا، اس سے اسلام کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ اسلام کا نفع اس میں ہے کہ مسلمان اسلام کی نصرت کرے، مسلمان اسلام کی نصرت کرے، مسلمان اسلام کی نصرت کرے۔ اسلام کا فائدہ اس میں ہے کہ مسلمان اسلام کی نصرت کرے۔ دیکھو غور سے سننا بات، ایک آدمی کو تم دعوت دے کر اللہ کے فرائض پر لے آؤ، ایمان اور عبادات کے اعتبار سے ایک آدمی کو دعوت دے کر اللہ کے فرائض پر لے آؤ۔ اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں، اگر کسی مسلمان کو اللہ تعالی ساری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں اور یہ سارا مال، ساری دنیا کا مال جتنا زمین کے اوپر اور نیچے ہے، اس سب کو یہ آدمی خیر کی راہ میں اس طرح خرچ کر دے، بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، زوایا اور یتیم خانے تعمیر کرانے پر، ہسپتال بنانے پر، ساری دنیا کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کا مفت علاج کرے اور ان کی ضروریات پر خرچ کر دے، تب بھی خدا کی قسم آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے، بلکہ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہے کہ دنیا میں دوسروں کے کام آنے کے اعتبار سے، دنیا میں دوسروں کے کام آنے کے اعتبار سے اگر کوئی شخص یتیم خانے تعمیر کرا دے یا زوایا تعمیر کرا دے اور ساری امت قیامت تک کے لیے، ساری امت قیامت تک اس کام کو، ان کاموں کو کرتی رہے، میری بات توجہ سننا بہت، لیکن یہ ساری کوشش اور محنت، یہ ساری کوشش اور محنت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ کہیں کی استنجے کی لائن کی سنت
استنجے کی لائن کی سنت، اس کے انوارات، استنجے کی لائن کی ایک سنت کے انوارات ان ساری کوششوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی سنتیں ایسی ہیں جنہیں مسلمان یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ تو چھوٹا کام ہے، یہ تو چھوٹا کام ہے، میں دنیا والوں کے کام آنے کے اعتبار سے جو قربانی دے رہا ہوں مالی، سنو میری بات توجہ سے، یہ زیادہ بڑا کام ہے۔ میں جو مالی قربانی دے رہا ہوں لوگوں کے کام آنے کے اعتبار سے یہ زیادہ بڑا کام ہے بنسبت اس کے کہ میں نے استنجا کس طرح کیا۔ یہ تو ایک استنجے کی لائن کی سنت ہے۔ میں نے عرض کیا، علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر قیامت تک اگر امت ایسے خیر کے کاموں پر مجتمع ہو جائے اور سب مل کر یہ خیر کے کام کریں تو ان ساری کوششوں کے انوارات، ان ساری کوششوں کے انوارات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اس کام کو آپ کے طریقے پر کرنا، اس کے برابر اور کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر ساری دنیا کا مال ایک شخص کو دے دیا جاوے اور وہ اس سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کر دے تو آدھے دن اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے طرف بلانے کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت میں روانہ کیا۔ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گئے، جماعت صبح روانہ ہو گئی۔ آپ نے پوچھا عبداللہ تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا، جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اے ابن رواحہ، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کے راستے میں خرچ کر دو، ساری دنیا کا مال خیر کے راستے میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دینا، اس میں مسلمان کی نصرت ہے، مسلمان کی مدد ہے، اور دعوت اللہ میں یہ مسلمان کی اصل ضرورت ہے، یہ مسلمان کی اصل ضرورت ہے۔ مسلمان کی مادی ضروریات غیر پوری کر دیں گے، لیکن مسلمان کی اخروی حاجت، اس کے لیے اللہ نے مسلمان کو ہی ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے مسلمان کو اس کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اصل بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کی نصرت پر آئے، مسلمان میں دین کی نصرت پر آئے۔ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی غیبی نصرتیں جو دعوت پر نازل ہوئیں ان کے واقعات کا سننا ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے
صحابہ کرام کے ساتھ وہ غیبی نصرتیں جو دعوت اللہ کی وجہ سے نازل ہوئیں، ان واقعات کو سننا ضروری ہے۔ یوں نہ کہو کہ جو مدد صحابہ کے زمانے میں ہو گئی وہ آج مسلمانوں کی نہیں ہوگی، آج مسلمانوں کی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کا انکار کر دینا ہے۔ دعوت اللہ یہ صحابہ کرام کی غیبی نصرتوں کا ضابطہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے 2 وعدے کیے ہیں۔ دعوت پر اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں، دعوت پر اللہ نے 2 وعدے کیے ہیں، غور سے سننا۔ دعوت پر 2 وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ تو یہ کیا ہے کہ میں ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا، کیونکہ جو اللہ کے دین کی محنت کرتے ہیں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کسی کی ملامت یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے دین کی محنت کرنے والے کسی کی ملامت کی پرواہ میں، دیکھو ملامت کی پرواہ بتاؤں کیا مطلب ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، وہ کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے لیے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت صرف دعوت میں رکھی ہے کہ جو آدمی دوسروں کو حق کی طرف بلائے گا وہ باطل سے متاثر نہیں ہوگا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں وہ اللہ کے غیر سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ ان کے دل سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے قرآن نے اسی طرح کہا جو لوگ مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھ کر، جو لوگ مسجدوں کو اعمال سے آباد رکھ کر ان اعمال کی طرح لوگوں کو لاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے بھی اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ لم یخش الا اللہ، لم یخش، عجیب ہے قرآن کی آیتوں پہ غور کیا کرو، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے دلوں سے غیروں کے رعب کے نکالنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کن اعمال پر کیا ہے۔ اگر ذرا سا توجہ دو گے بات کی طرف اور قرآن کو سمجھ کر پڑھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں مسلمانوں کے دلوں سے غیروں کا رعب نکالنے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ سارے مواقع دعوت اور مسجدوں کا اعمال سے آباد کرنے پر ملیں گے، مسجدوں کا اعمال سے آباد کرنے پر ملیں گے۔ تو یہ بات توجہ سننا، وہ سارے وعدے اور ساری نصرتیں اللہ کے غیر کا رعب کے دلوں سے نکلنے کے یہ جتنے ملیں گے نا، یہ سب دعوت کے اعمال دعوت میں ملیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بڑی بڑی بادشاہتوں اور بڑی بڑی طاقتوں کی طرف بھیجا دعوت اللہ کے لیے۔ یوں نہیں کہ بھائی ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹوں تک اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دعوت دینے کے لیے بادشاہ فقیر سے برابر تھے۔ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں۔ انتہائی ذلیل اور انتہائی برے، جن کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے اور برائی سے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے ڈاکو جو راستے سے گزرنے والوں کو قتل کرتے ہوں اور لوٹتے ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا ان کو دعوت دینے کے لیے، ڈاکوؤں کا راستہ اختیار کیا دعوت دینے کے لیے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت کس قدر خطرے میں اور کن حالات میں ہوا۔
ہر طرف آپ کو پکڑنے کے لیے لوگ دوڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے انعامات کے اعلانات کیے گئے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس راستے سے جانا ہے جس راستے میں ڈاکو ہیں، ہمیں اس راستے سے جانا ہے جس راستے میں ڈاکو ہیں۔ سنو تو صحیح، آپ نے وہ راستے اختیار کیا جس راستے میں ڈاکو تھے، وہ راستے اختیار کیا سفر کے لیے، اور دونوں ڈاکو آپ کو ملے، آپ دونوں کو دعوت دی۔ دیکھو غور سے سننا بات، کوئی ڈاکو ہو یا کوئی فقیر ہو، کوئی غلام ہو یا کوئی بادشاہ ہو، جب مسلمان انہیں اللہ سے جوڑنے کے ارادے سے قدم اٹھائے گا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے، ایسے لوگوں پر دو انعام فرمائیں گے۔ ایک انعام تو یہ کہ ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے، ان کے دلوں سے ان کا رعب نکال دیں گے۔ دوسرے انعام یہ فرمائیں گے کہ اس ساری طاقت کے مقابلے میں انہیں ان کے دین پر جما دیں گے، ان کے دین پر جما دیں گے۔ اگر مسلمان دعوت اللہ چھوڑ دے گا تو باطل آسانی کے ساتھ ایسے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے میں اور اپنے تابع کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے پر صحابہ کی رائے نہیں تھی، لیکن حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اس جماعت کو روانہ کرنے پر نہ اڑتے تو امت مرتد ہو چکی تھی۔ امت کے اسلام کی طرف واپس آنے اور اسلام پر باقی رہنے کا سبب ہی یہ بنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کو روانہ کر دیا، جبکہ کبار صحابہ کی رائے نہیں تھی۔ میں نے عرض کیا کہ دو انعام ملیں گے اللہ کی طرف سے۔ ایک انعام ملے گا کہ ان کے قدم دین پر جمیں گے، ان کو خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹنے نہیں دے گا، خوف اور لالچ ان کو دین سے ہٹنے نہیں دے گا، باوجود خوف اور لالچ کے یہ بھی دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں عرض کروں گا ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ اس کو دعوت دیں۔ چنانچہ دونوں ڈاکوں کو آپ نے دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے۔ ڈاکو کے نام سے ہی آدمی کو وحشت ہوتی ہے، پھر معلوم بھی ہو گیا کہ اس راستے میں ڈاکو ہیں، فرمایا چلو اس راستے سے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گشت کے لیے دہلی جاتے تو لال قلعے کے پیچھے سے رات کو گزرتے تھے۔ کہاں سے؟ لال قلعے کے پیچھے سے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کو معلوم نہیں، لال قلعے کے پیچھے جو پرانی کوٹھڑیاں ہیں بادشاہوں کے غلاموں کی یا مجرمین کو رکھنے کی، وہاں ڈاکو رہتے ہیں، پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے، پولیس والے بھی وہاں سے کبھی نہیں گزرتے، آپ ادھر سے نہ جایا کریں، بڑے خطرے کا راستہ ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، اور ادھر کے راستے سے جائیں، یہ راستہ مامون ہے۔ اس راستے میں یہ ڈاکو رات کو دن بھر اندر رہتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں وہاں سے، اور آپ یہاں سے رات کو تنہا جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ہم تو یہاں سے نکلتے ہوئے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ جو بھی راستے میں ہے اس کو اللہ کی طرف بلائیں گے، تو پھر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرمائیں گے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کی ہے۔ ہم اس تھوڑی چلے جا رہے اٹھ کے، بلکہ یہاں سے ارادہ کرتے ہیں انہیں اللہ سے جوڑنے کا۔ تو جب یہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ انہیں اللہ سے جوڑنا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں ڈاکو رہتے ہیں،
اس کا معمول یہ تھا کہ جب وہاں سے گزرتے تو ان کوٹریوں میں جاتے اور وہیں کوٹری میں دروازے کے بر سے اندر اندھیرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے پڑے ہوئے، انہیں سلام کرتے آگے بڑھ جاتے، ان کو سلام کرتے آگے بڑھ جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت اسی طرح سلام کر کے آگے بڑھ گئے تو ان کا سردار پیچھے سے آیا اور کہنے لگا کہ بھئی آپ کون صاحب ہیں؟ ہمیں تو کوئی اجبھلے جیسے دیکھتا نہیں اور لوگ ہم سے ڈرتے ہیں، اور آپ روزانہ یہاں سے سلام کر کے گزرتے ہیں، آپ یہاں سے روزانہ سلام کر کے گزرتے ہیں۔ بہت دن تک سلام کرتے رہے ان ڈاکوؤں کو۔ بہت دن کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ دعوت کا کام کرنے والوں کے بارے میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں اس راستے کی تکلیفوں کے باوجود اور لوگوں کے نہ ماننے کے باوجود انہیں میری مخلوق کو مجھ سے جوڑنے کا کتنا فکر ہے۔ یوں تو نہیں کہ بھئی اتنے دن سے یہاں گشت ہو رہا، امیر صاحب ابھی تک تو جماعت نہیں کی، اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہہ دیں گے چھوڑ دو، تمہاری بات تو پوری ہو گئی، بات تو پہنچا دی۔ اوہو، دعوت میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے، تبلیغ میں بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے، بلکہ قربانیوں کو مطلوبہ سطح تک پہنچا دینا کام ہے۔ قربانیوں کو مطلوبہ سطح تک پہنچا دینا کام ہے، بات کا پہنچا دینا کام نہیں ہے، بات کا پہنچا دینا کام نہیں، بلکہ قربانیاں مطلوبہ سطح تک پہنچ جائیں یہ کام ہے۔ چنانچہ وہ پیچھے پیچھے حضرت کے آیا، پھر حضرت سے بات کی، یہاں لے کر آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس کے دین کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے باطل کا رعب نکال دیتے ہیں اور اس کے قدموں کو دین پر جمع دیتے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، صحابہ بھیجے گئے بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خط لکھ کر نہیں بھیج دیا، بلکہ صحابہ خود دین کی دعوت لے کر گئے، صحابہ خود دین کی دعوت لے کر گئے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھیجے گئے کسرا کی طرف، خط لے کر گئے، آپ کا خط لے کر گئے۔ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ بادشاہ کا آدمیوں نے کہا کہ خط ہمیں دو، ہم پہنچا دیں گے۔ صحابی نے کہا، فرمایا کہ نہیں، ہم بادشاہ سے خود بات کریں گے، ہم خط اپنے ہاتھ سے دیں گے، ہم خط اپنے ہاتھ سے دیں گے۔ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا، خط آپ کا پھاڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا بڑے اطمینان کے ساتھ کہ خط نہیں پھاڑا، اپنا ملک پھاڑ لیا۔ اتنی صحابہ میں قوت ہوتی تھی کہ وہ بادشاہوں سے ایسے اطمینان سے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی، جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جماعت کے ساتھ تھے روم میں، آپ نے اس کے علاوہ بھی آپ نے بعض صحابہ کو بھیجا بادشاہوں کی طرف دعوت دینے کے لیے، لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں کام کرے بھی جماعت کے ساتھ، روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا، روم کے بادشاہ نے ان کو قید کرایا اور روم کے بادشاہ نے ان کو نصرانیت کی دعوت دی، نصرانی ہو جاؤ، اور فرمایا کہ نہیں، میں دین نہیں بدلوں گا، میں دین نہیں بدلوں گا۔ بادشاہ نے کہا نصرانی ہو جاؤ، میں تمہیں آدھی بادشاہت دے دیتا ہوں۔ فرمایا ساری عرب کی بادشاہتیں تیری پوری بادشاہت مل جائے مگر میں دین نہیں بدلوں گا، میں دین نہیں بدلوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا تو میں تمہیں
کہ اگر دین نہیں بدلتے تو میں تمہیں قتل کروں گا، اور فرمایا جو تیرا دل چاہے وہ کر، اپنا دین نہیں بدلوں گا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات سے امت کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمان کی مدد باطل کے مقابلے میں اس شرط پر کریں گے، اللہ مسلمان کی مدد باطل کے مقابلے میں اس شرط پر کریں گے کہ مسلمان اپنے دین کی نصرت پر آئے، مسلمان اپنے دین کی نصرت پر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنے والے ہیں اور تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں، تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والے ہیں۔ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا اس شرط پر ہے کہ تم اس کے دین کے مددگار بنو، تم اس کے دین کے مددگار بنو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے بادشاہوں کو جا کر دعوت دی تو بڑی بڑی بادشاہتیں انہیں ان کے دین سے ہٹانے سے مجبور ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی طاقتوں کو دعوت اللہ کی وجہ سے مغلوب کر دیا۔ اس لیے دوستو عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان اپنے دین پر قائم کیسے رہے، اور باطل کے مقابلے میں مسلمان کی مدد کب کی جائے۔ سلمان زمانے میں یوں کہتا ہے کہ میں تو دین پر چلنا چاہتا ہوں لیکن یہ رکاوٹ ہے، مسلمان کے دین میں کوئی رکاوٹ نہیں، مسلمان کے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مسلمان کے دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا دل اللہ کے غیر سے مرعوب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر رکاوٹ ہٹ جائے گی تو ہم دین پر چل سکیں گے۔ ان رکاوٹوں کے ہٹنے کے لیے دعوت اللہ شرط ہے، ان رکاوٹوں کے ہٹنے کے لیے دعوت اللہ شرط ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کو دعوت میں لاؤ، دین کو دعوت میں لاؤ، دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو، دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو، دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو، دین کو دعوت میں لاؤ تاکہ دین سے کامیابی کا یقین پیدا ہو۔ اس یقین کی تبدیلی کے لیے ایمان کے حلقے اصل ہیں، ایمان کے حلقے اصل ہیں کہ دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لاؤ۔ حضرت فرماتے تھے کہ ایمان ایک مخصوص شکل اور مخصوص جگہ پر ترقی اپنی یعنی مخصوص ماحول میں بنتا ہے، ایمان اپنے مخصوص ماحول میں بنتا ہے، دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لاؤ۔ مسجد سے باہر کی جتنی بھی شکلیں ہیں یقین کے بگڑنے کی جگہ ہیں، اور مسجد یقین کے بننے کی جگہ ہے، مسجد یقین کے بننے کی جگہ ہے۔ تم دعوت دے کر مسجد ایمان کے حلقوں میں لاؤ، یہاں بیٹھ کر اللہ کو سننے سے جتنی مسجد سے باہر کی شکلیں ہیں ان کا یقین دلوں سے نکلے گا۔ اس لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے صحابہ کو ایمان کے حلقوں کی طرف آنے کی دعوت دیا کرتے تھے، صحابہ کو ایمان کے حلقوں میں آنے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک نہیں متعدد صحابہ کا معمول تھا کہ وہ ملاقاتیں کر کے کہتے آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ اگر پر ایمان لے آویں، آؤ میرے پر ایمان لاویں۔ ایک دوسرے سے کہتے تھے اجلس بنا من ساعتن، آؤ ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے آؤ میرے پر ایمان لاویں۔ ایمان لانا صحابہ کے زمانے میں اسلام میں داخل ہونے کو ہی نہیں کہتے تھے، بلکہ دور صحابہ میں ایمان لانا
اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کو کہتے تھے، یا اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں. ایک دوسرے کو دعوت دے کر کہتے تھے کہ آؤ اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں. تو اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لائیں. یہاں مسجدوں میں ایمان بالغیب سکھلایا جاتا تھا. مسجدوں میں ایمان بالغیب سکھلایا جاتا تھا، اس لیے کہ مسجد سے باہر کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ شکلیں ظاہری اسباب دکھلاویں گی، اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں غیب کے تذکرے وہ اللہ کے وعدوں کا یقین سکھلاویں گے. مادی شکلوں میں اللہ کے غیر سے ہونا دکھلائی دے گا، اور مسجد ایمان کے حلقوں میں اللہ کی ذات عالی سے ہونا دکھلائی دے گا. مسجد میں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی ذات سے ہونا نظر آئے گا، بعض کی مادی شکلوں میں اللہ کے غیر سے ہونا دکھلائی دے گا. حضرت فرماتے تھے ایمان کا کمال اس میں ہے کہ اللہ کے غیر سے ہونے کے ماحول سے مسلمانوں کو نکال کر اللہ کے گھر میں غیب کے تذکروں میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو. اس سے اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکلے گا، اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. اس کے سیکھنے کی، ایمان بالغیب سیکھنے کی جگہ اصل مسجد ہے کہ ایمان بالغیب اصل ہے. دیکھو جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. اگر آپ دیکھ کر مان لیں کہ ہاں یہ ہے، اس کو ایمان نہیں کہتے. ایمان بالغیب اصل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانو، اس کو ایمان کہتے ہیں. اگر کوئی عذاب دے کر یہ کہے کہ میں ایمان لایا ہوں تو اس کے ایمان کا اعتبار نہ ہوگا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا. تم اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے مانو، اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے مانو، اللہ کے عذاب کو بغیر دیکھے مانو. اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے.